الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. نہایتی محترم مکرم سامعین کرام، الحمدللہ ایک دفعہ بول اللہ تبارک و تعالی نے سب کٹتی مننا خریدتا. مخدومی مولائی سیدی پیر سید مشتاق احمد شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابن سلام رسول اللہ. یہ پہلی نشست شروع ہوئی. ان دوستوں نے لنگر کھا لیا اور میری آواز میں اپنی مہربانی کر کے پنڈال تشریف لانا آراز میں یا دل سے بنے. کالی کلی والے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے صحابہ جڑے جنت کے باغوں میں گزرے کرو، کچھ چگ لیتا کرو، کچھ چائے لیتا کرو. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے بعد کیا ہی پسند، کیا چنوں، کیا چاہوں. کالی کلی والے نبی فرمایا جتنے میرا تو میرے رب کا ذکر ہو گئے جنت کے بعد. اور اتنے چلنا جو آئے ہوئے کہ تو سمجھ کے کچھ نہ کچھ سماج کی کرو اور کچھ نہ کچھ پلے بتا کرو. اتنے ذکر خدا ہوئے، ذکر مصطفیٰ ہوئے. الحمدللہ سے ولی کامل کی محفل چاہا ولیوں کے بارے میں سے فرمانے صفا مروہ من شعائر اللہ. صفا مروہ پہاڑیاں اللہ پہ نشان دے نشانی. کیوں علماء تفسیر کر رہے ہیں کہ جتنے اللہ کے ولی پہلے ٹولے وہ رب دے نشان دے. آئیے یہ محفل کا ساتھ شروع کرنے لگے ہیں. یہ روز کل 5 بجے تک جاری ساری راسی بلا کے وقفے کے وقفہ اسی کے نماز دو، وقفہ اسی کے کھانے کا بعد کوئی وقفہ نہیں. آج کی این نشست تلاوت واسطے قاری محمد رمضان سے عثمانی تشریف دنیا سے اور سناخان جناب صوفی محمد رمضان سے دست ملوک تو عظیم خان صوفی اللہ بچائے سے استاد علی شیعباد تو انہیں کے قومی تشریف فرمائے. ابو جاندار خطیب اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع صاحب باروی ابو تشریف فرمائے. الٹا واپس بدن جلسہ ابو جی عالمانہ فاضلانہ میرا خطاب ہوں گے کہ لوگ تعظیم کتابیں سامنے لاتے ہیں. جناب پیر عبدالغفور صاحب جو گئی وہ جو ہے سامنے میں سطحی تو آتے ہیں کھانے ختم اور فرمانے میں تشریف دینا ہے وہ بھی تشریف فرما چکے. پورا حضرات سلام بند کیونکہ بیٹی گرامی میں میرے پروگرام نسلی کریں گے. کل بھی پروگرام کچھ بھی تیار تلاوت سننے سے پیارا سنگھن جامپور ضلع رائڈن پور تم آئے ہوئے بہترین قاری محبوب بان سے فرید جو بڑھ تشریف یہاں سے مدینہ خیر تشریف نعت خانہ سے جناب صاحب زیادہ مصطفیٰ صاحب سعیدی کو نواب تم محمد فاروق نبی سے خیر کو جانے والے تھے. غلام فرید چشتی بشیر احمد اور صوفی کریم بخش ضلع لیت تشریف بنا سے کٹھنات کرنے کتابوں سے مجاہد ملت رسول علامہ محمد صاحب جوہر محمد اقبال صاحب حضری مفتی اعظم پاکستان مفتی ملازم حسین صاحب سعیدی کھنوالا ڈاکٹر خالد حسین صاحب خورشید عظیم سکالہ بہت تشریف مناسب بلکہ وہ آ چکے ملکان صدر تشریف مناسب. اور آخری کتابوں سے احسان آرساول علیہ سو دکانا یہ قول اللہ پلیسوں کے کہنا سنتواری سریجاں کے در در مریجاں کچی پکڑ بات بجھوسوں کے کہنا. خدا
خواجہ خواجگان خواجہ محمد یاسر فریدی آپ گئی شریف انہیں پوتے اور سجادہ حشیم خواجہ غلام قطب الدین صاحب خطابوں سے اور آخر امت مسلمہ اور اپنی مشکلات واسطے مشکلات کے حل واسطے پریشانیوں واسطے دعا کریں. 15 منٹ وقفے کی میں پنجی مدد سے بروائن مختلف مقامات اور یہ غریب خانے کی تاثر نظامی بدن بڑا مدرسہ رجسٹرڈ اور تنظیم رائن مطالعہ کے باقاعدہ اسناد سنجاری کرنی ہے. کل تقریباً 52 لڑکے لڑکیاں جنہیں 7 حافظ ہیں باقی ناظرین انہوں نے دستار بندی تھی سی ریدانہ مرسی دینوں آئیں کو اور اسناد بھی تقسیم کرے سن خواجہ غلام قطب الدین صاحب. انہی علاوہ سیاسی و سماجی شخصیات ہے بڑا جنرل افیر ہوں 4-5 کا انتظام کرنے کا میرے پھر سے میں لوگ فرمایا میلہ نے میرا منزل چاہیے لوگ بھی تھے بل اس لیے بھی پچھلے سال پہ میں کوشش کر رہا ہے کہ میں لوگوں کو آرام لے پھر سے پر نراز تھے فبولی کے لیے نوابی مال چاہتے انہوں کا مرشد کو جوانے ایک رات میں گزر سکتے دوست رات آپنے گزارنی پیرانی تو بڑی دوری کوئی پریشانی اگر تھی وہ لیے بات بات کی مدد ٹکرا لیتی ہیں بچ کے نہ بولے سے نہ کوئی سڑک یا پانی کو جو صاحب سے جنہیں دوستوں نے لنگر خالی تو مہربانی کر کے تشریف جنہیں ان میں فرقان دیں گے جرا قرآن پڑھتے پڑھانے قرآن سکھے تو سکھائے. کلام مجید کی تلاوت واسطے میں اپنے ہی مدرسے کے بعد حافظ محمد صادق سے میری خانہ جائی کی قصے تلاوت کی کلام پاک فرمائیں گے. تلاوت سنو آئندہ پروگرام ہے سے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون محمد آصف رضا حالانکہ اقبال عالم ہوگا لیکن مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ نعت سنیں سے
جناب محمد اقبال صاحب اتائی میرے والد صاحب سے 10 پورے دن اور اپنے آپ کو تعلیم سلامت ہی مدرسہ طالب علم آخری کتابیں پڑھ کر جناب محمد اقبال صاحب کو اس میں گزارش ہے دعوت آتی خطاب فرمے سن اصل اصحاب مدرسے کو انٹروڈیوس کرانا واسطے بچے پیش کر دے گئے کہ کون حفظ مکمل کر چکے کون عالم بننا پہ کون تاکہ لوگوں نے یہ اگر تھوڑا دیر تک ہو تو کچھ بچے پر عمل کی کوشش کریں. جناب محمد اقبال 48 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد
پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس درود پاک پڑھنے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جس کے بازو مشرق میں اور مغرب میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کما صلی علی عبدی کما صلی علی نبی کی، یعنی اے فرشتے درود بھیج میرے اس بندے پر جیسے اس نے درود بھیجا میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر. بس وہ فرشتہ قیامت تک اس بندے پر درود پاک پڑھتا رہے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی وسلم علیہ. صحیح سمت تے بنتے رستہ گھن بے سمت سفر کہیں کم دانی. صحیح سمت تے بنتے رستہ گھن بے سمت سفر کہیں کم دانی. جائیں گھر وچ ذکر رسول دنی ہے جینا گھر کہیں کم دانی. یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں قد جاءکم برہان، اے لوگوں بے شک یہ جو قد ہے نا یہ تحقیق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تحقیق کا لفظ ہے. قد جاءکم برہان، تحقیق آئے تمہارے پاس دلیل من ربکم، تمہارے رب سے، تمہارے رب کی طرف سے. حضرات محترم غور کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے پاس دلیل آئی. دلیل کس بات پر ہوتی ہے؟ آپ سب لوگ سمجھدار ہیں، جانتے ہیں کہ دلیل ہوتی ہے دعوے کے ساتھ. دعویٰ تو دلیل پر مکمل ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے دلیل تو بھیجی مگر اس سے دعویٰ کیا ہے؟ اب غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا ہے لا الہ الا اللہ، اور دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور دعویٰ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ظالم اور حضرات محترم، دعویٰ کرنے والا خود خدا ہے، دلیل بننے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عزیزان محترم، اکثر علماء کرام نے برہان کا معنی معجزہ ظاہر کیا ہے، اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ وہ ہے جو کسی کے نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے. عقل تسلیم نہیں کرتی لیکن اس میں اطاعت خدا کی ہوتی ہے. معجزہ اسے کہتے ہیں جو کرامت اسے کہتے ہیں جو ولی کے ساتھ ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے، کرامت اسے کہتے ہیں. تو ہم لوگوں کو فخر کرنا چاہیے کہ ہم آقا کے غلام ہیں. یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں، معجزے کو بھی مانتے ہیں، کرامت کو بھی تسلیم کرتے ہیں. تو مختصر عرض کرتا ہوں، حضور کا ایک معجزہ سناتا ہوں. عزیزان محترم، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک ہے، بہت علی کی ہے. میرے محبوب کا سر ہوگا وہ کیا منظر ہوگا. عزیزان محترم، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں خود حضور پاک فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، حضور نے فرمایا میں علم کا دروازہ ہوں، میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ ہے. عزیزان محترم، جس وقت اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان کا مولا وہاں علی جو مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو علی کی گود میں حضور کا سر مبارک ہے. ادھر سورج غریب ہو رہا ہے، علی کے خیال میں آتا ہے کہ اگر حضور کو جگاتا ہوں تو اطاعت مصطفیٰ جاتی ہے، اگر نہیں جگاتا تو عبادت خدا جاتی ہے. تو علی کا عقیدہ دیکھو، علی کہتے ہیں عبادت جاتی ہے تو جانے کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جس نے میری اطاعت کی اس نے رسول اللہ کی اطاعت کی، سے میری اطاعت کی. تو علی کہتے ہیں کہ حضور کی اطاعت کرنا خدا کی عبادت ہے. جب آقا کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا علی کے چہرے پر غمی کے اثرات ہے. تو حضور نے فرمایا یا علی کیا بات ہے؟ علی نے عرض کی حضور آپ نے تو عصر کی نماز ادا کر لی لیکن میری نماز قضا ہو گئی. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا نماز قضا پڑھو گے یا ادا پڑھو گے؟ علی فرماتے ہیں قضا تو پڑھتے ہیں، اگر آج ادا پڑھوں دوں تو کیا منظر ہوگا. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورج کو واپس پلٹنے کا حکم دیا، اشارہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو سر کے مقام پر لوٹا دیا، کیونکہ ایک لاکھ واپس لوٹا دیا. علی نے پھر عصر کی نماز ادا کی. اس کے بعد 1,34,000 نبی آئے تو موت سے لے کر آئے، لیکن میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو پاؤں سر سے لے کر پاؤں تک موچا بن کر آئے. وما علینا الا البلاغ المبین. یہاں پر سب حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سبحانہ وتعالی
انہوں نے ایک بار میرے پچھوا بیٹے کا نام ہے عبدالرحمان، گھر رہینا ضلع اکھاڑا تحصیل دیپال پور جتنے منجور بٹو آنگے میرا دستبیت ملی گئی. انہا والد بی سی آر کا کم کریں گائی، بی سی آر کی لائف دے نہیں لگے گوئے آنے کو روک گیا گاؤں کا خیال کوئی ایسا طریقہ نہیں جنہیں رزق کچھ خدا بھی راضی ہوئے محمد مصطفیٰ بھی راضی نبات میں لگا سید دعا چکر اللہ تعالیٰ کرم کرے. میں اونچے میں دس پیر تھی گیا بولے قریب شروع ہوتا مجھے دوسرا کی مرنا ڈالی گئی بیٹھے دن تو بادش رکھنے لگا سی میں کو کئی استاد کو ملا میں ایک مدین پڑھنا جانا چلے اتنے بیسی ضروریت چھوڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم بنایا ایمت کو پیر دی ہٹی کرنا ہے جامع مسجد پر خطیب ہے وہ ایک بندے دے عالم بنانا اور اللہ نے کرم کی تھا انہا روزہ میرا بہترین ناز خان بنایا 4 سال میرا خلیفہ لیے انہوں بھی ہوا ہے خان محمد قادری بل اللہ کرم کی تھا انہا دیا بھی ناز خان بنایا. سامتو جنہا چھوٹا ہے نا وہ حافظ قرآن بنایا. خدا کا کرم دیکھو ایک بندے یادی توبہ کرو انہیں والد نے کہا یار پوتر ڈاگے رکھے ہوئے میری کہنے انہیں ڈاڑی بھی رکھا کے دیا 5 گانا نمازی بڑھ گیا بندے نے راہ کاری برکت لگی. اللہ تعالیٰ کو پہلا بیٹا عبدالرحمان نے کہا مائے کا نہ رکھا. حدیث پاک ہے اللہ سے حبیب فرمائے کہ دونا خدا کو جو پیارے عبداللہ عبدالرحمان عبداللہ تھا عبدالرحمان. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اپنے بابا کا نام رکھو تو نام محمد نام ٹچ کرو. محمد یار، محمد ممتاز، محمد دین بیکاری کرنے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک محمد اور 2 3 4 تکلیف کرتی تھی. میں جاتے پڑے کہ قیامت والا پیارا سنت جیسے نانا محمد ہو سکا اللہ سے بولنے سے 60 کلو میرے محمد نال صدیق وسلم اللہ سے بولنے سے داخل جنت بغیر حساب ہی و کتاب ان تو شور کے جنت داخل کرو. سبحان اللہ آندھا ہوگا تو ضروری ہے کہ اپنے پیر نالے حال کریں گے تو یہ دون علماء رکھا کیا حاصل کریں. فرشتے حضرت سے مولا جنت ہی تیرے داخل کر دوں پہلے تو بڑے بڑے کرے. اللہ سے فرمائے تو ایسا فرشتیاں کو علم ہے میں خدا کو علم ہے میں جانتا بڑے بڑے کھڑے نا لیکن میں سے نبی سے فرمائے عبداللہ اور عبدالرحمان بڑے عالم آئے نام ہے رکھا انہیں بال میٹرک کرنے لگے اور پاکستان کے چوٹی جنات خانہ جو ناز خان ہے آپ ادھرتن کی ملنا تو میں وہ دیکھ دے وہ میرا انوائٹر بھی ہے وہ اس پر سجا ہوا بھی ہے صرف انہیں پڑھنا تو خواب نہیں کہا کرتا ہے انہیں لوگ سنگی نہ سننے اور پروگرام آگا چلیں گے. عبدالرحمان آپ پکارا جتنی مسلم محبت ہے اس محبت کا ثبوت دیکھتے ہوئے حاضرین بھی دکھائی پڑتی ہے. سلام کو
کملی والی کملی والی اور میرے اللہ پاک کا سارا میرے سونے محمد اللہ پاک کا سارا میرے سونے محمد اس کو ہوگی جنون دی حق کی ہاتھ پلہ آج بطول ہوگے اور جگہ وہ بیمار کوا میری کملی والے پھول ہوگے کدو مرانے میرا الشام والزهر ورحمة الله عليكم السلام عليكم
کہ مجھ سچ مجھ سچ بڑی بہترین انداز سنائی آخر الفاظ حضور علیہ السلام وہ کہہ سکتے میرا سرکار کو دراصل پوری طرح جان رہا ہو اصل کی کوئی سرکار کو مکمل طور سے جان دے کوئی نہیں انہوں کی حقیقت اور مولانا محمد یاسین علیہ فرمایا کہ حقیقت محمد دی کا کوئی نہیں سکتا انسان چپ دیتا ہے کوئی نہیں سکتا صرف اس آپ کا حصہ نہیں ویسے تو آخر کا مقام ہے کہ ہاتھ منکر وچ ککڑیاں مانگے سبحان اللہ دی بات کو ہاتھ منکر وچ ککڑیاں مانگے کر کر اور ایک چکریاں مانگے پاک نبی دی شان مظفر عرب جہان پر نکریاں مانگے سارے علاقے کے ناز خالی دلی سے محسوس نہ کرے ہمیشہ اس تشکیل میں سبھی مسئلے نابد کردن باقی آغاز کر حافظ ذوالفقار سے جتنے ہمیں سکے تھے تشکیل قاری صلی اللہ علیہ